بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تھوڑا اور کم کرو. اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، اور یعنی اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے. ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہاں پر ابھی تک آپ نے ماقبل میں بہت سارے احادیث آپ نے پڑھے، لیکن یہاں پہ جو حدیث اور قرآن کریم کی آیت جو پیش کی جائے گی یہاں سے، تو یہ مسجد کے فضائل و اعمال کے متعلق حدیث ہے اور قرآن کریم کی آیت پیش کی جائے گی. ابھی تک آپ نے تو بہت ساری چیزوں کے متعلق پڑھا، یعنی کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے، نماز کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، سنت کیا ہے، نوافل کیا ہے، پھر اس کے بعد وضو کی فضیلت کیا ہے، کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے. تو وضو مکمل مانا جاتا ہے. آپ نے اس کو بخوبی ماقبل والے سبق میں، ماقبل والے احادیث کے اندر آپ نے اس کو دیکھا، اور شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے کسی چیز کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت سے ثابت کیا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر اس چیز کی فضیلت کیا ہے اور اس کے کیا کہتے ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں قرآن مجید کے اندر. پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ سے اسے ثابت کیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت کو بتائی جاتی ہے. تو یہاں بھی مسجد کے فضائل و اعمال جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، یہاں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا گیا ہے. سمجھ رہے نا؟ ماقبل کی طرح جس طرح سے جب وضو کی باتیں آئی تھی تو وہاں پہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر حدیثیں پیش کی گئی تھی. سیم اسی چیز، وہی نہج اور وہی طریقہ یہاں بھی اختیار کیا گیا ہے کہ مسجد کے فضیلت قرآن کریم کے اندر کیا ہے پہلے اس کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے متعلق کیا ہے اس کو بیان کریں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی. سمجھ رہے نا؟ یہ قرآن کریم جو اوپر آپ ابھی پڑھا گیا ہے اسی کا ترجمہ یہاں پر بیان کیا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ تو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور کیا کہتے ہیں ایمان لائے ہیں اور نماز کی پابندی کیے ہیں اور زکوٰۃ دیے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اور یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے اور کسی کی پرستش نہیں کیے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن پر اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید یہ کامل ہے کہ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ یہ راہ راست پر ہیں اور یہ لوگ فلاح و بہبود ہونے والے، یعنی کہ یہ کامیاب ہونے والے میں سے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کیا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس آیت کا ترجمہ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسے گھروں میں عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کسی قسم کی خرید غافل کرتی ہے نہ کسی قسم کی فروخت۔ وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل پلٹ جائیں گے اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گے۔ فائدہ، ان گھروں سے مراد مساجد ہیں اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، شور نہ مچایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائے، بدبودار چیزیں کھا کر نہ جایا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی قرآن کریم کی آیت کو یہاں بھی پیش کیا گیا مسجد کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کے بارے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا حال کو بیان کیا ہے جو ایسے گھروں میں جا کر عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے۔ سمجھ رہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر نہ جا کر اپنے گھروں کے اندر ہی اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ماقبل میں حدیث آپ نے پڑھا تھا نا، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ تم لکڑیاں جمع کرو اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھروں کے اندر مسجد کے ہوتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھے نا اپنے معقول میں؟ تو یہاں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ ان جگہوں پر جا کر عبادت کرتے ہیں جن گھروں کے بارے میں، جن جگہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ادب کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں اللہ کے نام لیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کسی قسم کی خرید غافل کرتی ہے نہ کسی قسم کی فروخت۔ یعنی کہ وہ گھر ایسا گھر ہے جہاں پہ دنیا کے تمام مشاغل کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹ جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی مشغلہ اس بندے کو کیا کرتا ہے؟ پریشان نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ نہ انہیں کسی چیز کی فروخت کا ٹینشن لگا رہتا ہے نہ کسی چیز کو خریدنے کا ٹینشن لگا رہتا ہے اس گھروں کے اندر۔ ٹھیک؟ اور لوگ ایسے دن یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل پلٹ جائیں گے اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی جو لوگ مسجدوں کے اندر جا کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تو وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں اس دن سے جس دن قیامت آئے گی اور سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، یعنی ان کی بہت اسی چیز کو کہا کہ جس دن بہت سے دل کیا ہوں گے؟ پلٹ جائیں گے، یعنی سارے لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ خستہ ہو جائے گی اور سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے دنوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے، یقین کامل نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، اور جب اللہ سے ڈرتا نہیں تو پھر وہ دنیا کی جو بھی کام ہے وہ بلا جھجک نیڈر ہو کر اس کو کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتاتا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ افسوس کرتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو افسوس کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حکم دیا ہے ہم کیا کر لیں؟ پہلے اسے اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ان خسارہ اٹھانے والے دنوں سے کیا کر لیں؟ ہم محفوظ ہو سکے۔ یہاں فائدہ لکھ کر ذکر کیا ہے، بیان کرتے ان گھروں سے
مراد مساجد ہیں اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے، یعنی کہ اگر ناپاکی کی حالت اگر ہے تو پھر ان گھروں کے اندر آپ کو داخل نہیں ہونا ہے، سمجھ رہے نا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے، یعنی کہ جس سے کہ ناپاک چیز میں بہت ساری چیزیں آ گئی، اس کو مسجدوں کے اندر بالکل بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے نا، اس کو داخل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، نہ دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائے، بدبودار چیزیں کھا کر نہ کھایا جائے، یعنی کہ بدبودار چیزیں کھا کر مسجدوں کے اندر نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ آپ نے قبل میں حدیث کو پڑھا، یعنی کہ جب مسواک کی باتیں جب چل رہی تھی کہ وضو سے پہلے مسواک کرنی چاہیے، ہر نماز سے پہلے جو وضو بنایا جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھے نا آپ نے، تو مسواک اہتمام کرنے سے اس کو کیوں بتایا دیا، تو آپ نے پڑھا کہ جب بندہ وضو بنا کر اور مسواک کر کے جب مسجد کے اندر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ میں اپنا منہ کو سٹاتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد جو بندہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر اس کو وہ لوگ سنتے ہیں اور وہی ان کی غذا ہوتی ہے اور ان کے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے کہ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کے منہ سے اگر بدبو آئے تو کیا فرشتے اپنی منہ کو آپ کے منہ کے ساتھ سٹائیں گے؟ نہیں، دور رکھیں گے، سمجھ رہے نا۔ تو کہا گیا کہ بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے اور مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں بالکل بھی نہ کی جائے، سمجھ رہے نا۔ وہاں پہ گئے ہیں تو پھر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول رہے اور دنیا کی جو بھی باتیں ہیں اس سے کیا کرے، گریز کرے، پرہیز کرے اور اس سے اجتناب کرے، سمجھ رہے۔ یہ تو ابھی تک آپ نے پڑھا، یہ قرآن کریم کے اندر اس کی فضیلت کو جو بیان کیا گیا اس کو۔ اب یہاں سے حدیث کو دیکھیے، حدیث کو بیان کیا گیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ کون سی جگہ پسندیدہ ہے؟ مساجد۔ کیا ہے بھائی؟ مسجدیں سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے ناپسند جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بازار ہے، سمجھ رہے نا۔ تو جو اللہ کے سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے اس میں لوگوں کی کثرت دیکھو کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں، اور جو پسندیدہ جگہ وہاں پہ 2 کو 3 کو 4 کو مل جا بہت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ بارے جیسا عمل کیجئے گا ویسا تو اس کو ملبے کرے گا، نہیں ملے گا۔ 5 منزل کو بنائیے نا، 5 منزل کا بنا دیجئے، مسجد کو ٹائلس لگا دیجئے، گھر میں سوتے رہیے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ عجیب سا مسئلہ ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ تو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب جگہ جو ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ مساجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ بازار ہے۔ ٹھیک، اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یہ آسمانوں والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہاں بھی مسجد کی فضیلت کو بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ کیا ہے بھائی؟
زمین کے اندر مساجدیں جتنی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا کہ زمین پر اگر انسان جب اپنے نظر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو وہ چاندنی کی راتوں میں جو ستارے جو چمکتے ہیں تو اس کا منظر کس طرح سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مساجد جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یہ آسمان پر ایسے ہی ستارے کے مانند کیا ہوتے ہیں؟ چمکتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو بیان کیا کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ آسمان کے ستارے جس طریقے سے زمین والوں کے لیے چمکتی ہے، اسی طریقے سے مساجد بھی آسمان کے اوپر چمکتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں تک بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد اسی کے حوالے سے اور حدیثیں پڑھائی جائے گی۔